ناظرین، 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے ریاست جموں کشمیر کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو ختم کرنے کا جو اقدام کیا اس کے بعد جو وہاں پہ قوانین بنائے، ان قوانین کو اگر دیکھا جائے تو اس میں غیر ریاستی باشندوں کو بسانے، ان کو زمین دینے اور وہاں کی جو نوکریوں ہیں ان میں انڈینز کو لانے کا ایک منصوبہ شامل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے ریاست جموں کشمیر کو جو اس کے زیر انتظام تھی 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں ایک ریاست جموں کشمیر یونین ٹیریٹری اور دوسری لداخ یونین ٹیریٹری شامل تھی۔ حال ہی میں لداخ یونین ٹیریٹری میں ایک زبردست قسم کا احتجاج دیکھنے میں آیا، جس میں ان کے مطالبات یہ تھے کہ ان کو ریاست کا درجہ دیا جائے اور ان کو آئینی تحفظ فراہم کیا جائے۔ آئینی تحفظ فراہم کرنے سے مطلب ان کا یہ تھا کہ ان کو وہاں پہ غیر جو لداخ کے لوگ ہیں، جو لداخ کے شہری نہیں ہیں، ان کو نہ بسایا جائے اور اس کے ساتھ ان کو وہاں کی ملازمتوں میں حصہ دیا جائے، ان کی ملازمتوں کا ان کا کوٹا اسی طرح برقرار رکھا جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کیا تھا اور مہاراجہ نے اس کو کیوں نافذ کیا تھا۔ ناظرین، اسٹیٹ سبجیکٹ رول مہاراجہ ہری سنگھ نے 1927 میں ریاست جموں کشمیر پر نافذ کیا۔ یہ اس لیے نافذ کیا گیا کہ وہاں کے جو ریاست جموں کشمیر کا موسم تھا، اس کا موسم برطانیہ کے موسم سے مماثلت رکھتا تھا اور یہ انگریز کے لیے ایک دلچسپی کا باعث تھا اور انگریز وہاں پہ آ کے بسنا چاہتے تھے۔ مہاراجہ نے انگریز سے ریاست جموں کشمیر کو بچانے کے لیے اس قانون کو نافذ کیا اور اس قانون میں یہ شرائط شامل تھی کہ کوئی بھی غیر ریاستی جو شخص ہے جو اس وقت سے پہلے ریاست جموں کشمیر میں بستا ہے، اس کے علاوہ کوئی ریاست جموں کشمیر کا پشتنی باشندہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتا، ریاست جموں کشمیر کی ملازمتوں میں اس کو حصہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے مہاراجہ ہری سنگھ نے ریاست جموں کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا نفاذ کیا تھا۔ اس وقت جو بنیادی چیز ہے، لداخ کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کو دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں یہ قانون 1949 سے ایک تسلسل کے ساتھ توڑا جا رہا ہے۔ 1949 میں توڑا گیا، وہاں پہ کچھ غیر ریاستی لوگوں کو بسایا گیا، وہاں پہ ہوٹلز بنوائے گئے غیر ریاستی لوگوں سے۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں ایک بھرپور طریقے سے پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ کا نفاذ گلگت بلتستان تک نافذ کیا گیا، اس کی عملداری وہاں تک قائم کی گئی۔ اس کے مطابق کوئی بھی پاکستان کا جو شہری تھا وہ گلگت بلتستان میں زمین پرچیز کر سکتا تھا۔ اور پھر 2009 کا جو ایکٹ تھا اس میں بھی ایک تسلسل دیکھنے کو ملا، جس کے تحت گلگت بلتستان میں پہلے الیکشن ہوئے۔ اس ایکٹ کے تحت گلگت بلتستان میں جو سرکاری جابز تھیں اسکیل 16 سے اوپر، اسکیل 17 میں 25%، اسکیل 18 میں 40%، اسکیل 19 میں 50%، اسکیل 20 میں 60% اور اسکیل 21 میں 65% غیر ریاستی مطلب پاکستان کے لوگوں کا گلگت بلتستان میں کوٹا رکھا گیا اور ان کو ملازمتیں دی گئی۔ اس کے ساتھ جو گلگت بلتستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، جسے چیف کورٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کا جو چیف جج ہے وہ وزارت امور کشمیر اپنی مرضی سے پاکستان سے کسی کو مقرر کرتی ہے۔ گلگت بلتستان کے کسی مقامی کو ابھی تک یہ حق حاصل نہیں ہو سکا کہ وہ وہاں پہ چیف جج لگایا جا سکے۔ جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، وہاں حال ہی میں 2 ایسی حکومتی دستاویز دیکھنے کو آئی ہیں، جس میں ایک نوٹیفیکیشن تھا جس میں کچھ غیر ریاستی لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ لکھا ہوا تھا کہ جو AJK کے رولز آف بزنس ہیں ان میں ترمیم کر کے یہ اس حد تک نرمی کی جا رہی ہے کہ غیر ریاستیوں کو وہاں پر جابز دی جائیں۔ اس کے علاوہ اشتہار دیا تھا جس میں انہوں نے لوگوں کو جابز کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کہا تھا، اور اس میں یہ چیز مینشن تھی کہ اگر اس اہلیت کے حامل لوگ ریاست جموں کشمیر سے نہیں ملتے تو غیر ریاستیوں کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ 2 بڑی واضح چیزیں ہیں جو حال ہی میں کی گئی۔ اس سے پہلے بھی چیف سیکرٹری IG اور سیکرٹری خزانہ جو ہیں وہ پاکستان سے جاتے رہے ہیں، ابھی تک وہ ایک تسلسل کے ساتھ جاتے رہے ہیں۔ ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے KPK سے اور پٹھان، لیکن وہ کہیں رپورٹ نہیں ہوئے۔
لیکن حال ہی میں جو ایک محکمہ صحت کی طرف سے 2 ایسے دستاویز سامنے آئی ہیں، اس میں غیر ریاستیوں کو جابز کا باضابطہ طور پہ کہا گیا ہے۔ اس آزاد کشمیر کی صورتحال کو دیکھیں تو صدر ہاؤس کی جانب سے صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی طرف سے ایک وضاحتی بیان جاری ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے کسی بھی غیر ریاستی کو اپوائنٹ کرنے کے ڈاکومنٹ پہ دستخط نہیں کیے، اور یہ میرے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے جو غیر ریاستی لوگوں کو جابز دی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل صدارتی ہاؤس کے اس نوٹیفیکیشن سے قبل، اس پریس ریلیز سے قبل، سوشل میڈیا پہ ایک بھرپور قسم کا ری ایکشن دیکھنے کو ملا، جس کے بعد صدر ہاؤس کی جانب سے یہ پریس ریلیز سامنے آئی کہ میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے اور اس طرح کی کوئی بات ہم نے نہیں کی۔ اگر ہم متنازع ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے جو 5 اگست 2019 کا جو اقدام کیا گیا تھا ہندوستان کی جانب سے، اس کے بعد کے رد عمل کو دیکھیں تو ایک جو وادی میں تو ایک مزاحمت چل رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جموں میں ایک بڑا ری ایکشن فوری طور پہ دیکھنے کو ملا تھا، جہاں پہ بڑی تعداد میں ڈوگروں کی طرف سے ایک ری ایکشن آیا تھا کہ یہاں پہ اس طرح اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو معطل نہ کیا جائے، منسوخ نہ کیا جائے۔ کل کا جو لداخ میں تھی 13 دسمبر کی جو سٹرائک تھی لداخ میں، اس کو اگر دیکھیں تو بھرپور قسم کا مطالبہ سامنے آیا کہ ان کو آئینی تحفظ فراہم کیا جائے۔ آئینی تحفظ وہ یہی مانگ رہے کہ ان کو جابز کا ان کا جو کوٹا ہے وہ برقرار رکھا جائے، اور ان کے علاقے کو کسی دوسرے ریجن کے لوگوں کو نہ دیا جائے۔ ریاست جموں کشمیر میں کے جو عوام ہیں، ان میں اپنی شناخت کے حوالے سے بہت حساسیت پائی جاتی ہے، اور کوئی بھی ریاست کا باشندہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے علاقے میں کوئی غیر ریاستی شہری آ کے وہاں پہ جائیداد خریدے اور وہاں پہ وہ بس مستقل سکونت اختیار کرے۔ گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، مقبوضہ کشمیر ویلی ہو، جموں ہو یا پھر لداخ ہو، ان تمام ریجنز کے جو لوگ ہیں ان میں بھرپور انداز میں اس چیز کا رد عمل پایا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں کوئی بھی غیر ریاستی وہاں پہ جا کے بسے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری اپنی شناخت کے اعتبار سے بہت حساسیت رکھتے ہیں، اور جو اس وقت 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے ایک بھرپور طریقے سے ریاست کو ہندوستان میں ضم کرنے کا اور ریاست میں غیر ریاستیوں کو بسانے کا ایک جو اقدام کیا تھا، غیر محسوس انداز میں پاکستان بھی وہی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن ابھی پراپر اس طرح سے یہ چیز کھل کے سامنے نہیں آئی۔ لیکن آہستہ آہستہ جو شور اٹھ رہا ہے، اور یہ جو جابز کا ایک 2 نوٹیفیکیشن ڈاکومنٹ سامنے آئے گورنمنٹ کی آزاد حکومت کی جانب سے، تو اس سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ غیر محسوس انداز میں اس چیز کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے کہ غیر ریاستوں کو بھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بسایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جس پالیسی پہ گزشتہ 70-72 سال سے عمل پر ہے ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے، تو اس پہ وہ مزید کنٹینیو کرتا ہے یا نہیں، چونکہ پاکستان کا ایک موقف رہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں ہندوستان غیر ریاستیوں کو نہ بسائے، ایک سخت قسم کا سٹانس رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی پہلے اس طرح کی چیزیں نہ ہونے کے برابر رہی ہیں، اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول آزاد کشمیر میں نافذ العمل رہا ہے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کیا پاکستان کی پالیسی مکمل طور پہ شفٹ ہو جائے گی، یا پھر پاکستان کی جو گزشتہ پالیسی تھی جو 70 برس سے چلی آ رہی تھی وہ پالیسی کنٹینیو رہے گی، یہ تو مستقبل ہی بتا سکے گا۔ لیکن ریاست کے شہریوں کو اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے اور اپنی شناخت کو لے کر جو تشویش پائی جاتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔